اور ابن ثابت روایت کرتے ہیں دائیں جانب اللہ پاک نورانی چہرے والے ولیوں کو دوستوں کو بٹھائے گا. عمرو بن عبسہ روایت کرتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، ولی ہوں گے، اللہ کے ذاکر ہوں گے. اللہ پاک انہیں اپنے سامنے دائیں جانب بٹھائے گا اور بٹھا کر پھر ان کے چہروں کو نورانی کر کے ان کو وہ درجہ عطا کرے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے، کتاب التوحید بخاری کو اٹھائیے، مسلم کو اٹھائیے، ترمذی اٹھائیے، ابو داؤد اٹھائیے، آقا نے فرمایا لوگو تم آپس میں اپنا حق لینے میں کیا جھگڑا کرتے ہو جو قیامت کے دن میرے ولی اپنی محبت کرنے والوں کو بخشوانے میں جھگڑا کریں گے. فرمایا جب میں فیصلہ کر دوں گا کہ میرے ولیوں، میرے کامل مومنوں، میرے دوستوں جاؤ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں. اب حدیث پاک ہے، حدیث صحیح، تو جو اللہ کے ولی ہوں گے وہ رک جائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ ہم جنت میں نہیں جاتے. سیاستہ کی حدیث صحیح ہے، عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو کیوں نہیں جاتے. اللہ پاک پوچھیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ کچھ لوگ ہیں کانو یصومون معنا وکانو یصلون معنا وکانو یحجون معنا وکانو یعملون معنا، ہمارے مرید ہیں، ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، حج پہ میرے ساتھ جاتے تھے، اعتکاف بیٹھتے تھے، روزے رکھتے تھے، ہماری سنگت والے وہ دوزخ میں پڑے ہیں. ہماری محبت کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے سے پیار کرنے والوں کو دوزخ میں چھوڑ کر خود جنت میں چلے جائیں. ارے بارکس والوں، ارے یمن والوں، سیاستہ کی حدیث صحیح، اللہ پاک فرمائیں گے ارے اپنے دوستوں محبت کرنے والوں کی بخشش چاہتے ہو، وہ دوزخ میں پڑے ہیں، تم انہیں پہچانتے ہو کیا؟ اللہ پوچھیں گے انہیں پہچانتے ہو کیا؟ وہ ولی اللہ کہیں گے اولیاء مولا پہچانتے ہیں. حدیث پاک کا لفظ ہے، اللہ پاک فرمائے گا جاؤ جنہیں پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. اور آگے سنیں، ارے سنیں، میں نے ایک حدیث اب تک بخاری سے باہر پیش نہیں کی، صحیح مسلم سے باہر پیش نہیں کی، ترمذی ابو داؤد نسائی سیاستہ سے باہر پیش، اور ہر حدیث حدیث صحیح ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فانطلقوا فاخرجوہم من عرفتم، جاؤ جن جن کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بھلے ایسا کیوں فرمایا کہ جاؤ خود ہاتھوں سے نکال کے لے جاؤ؟ یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ اچھا فرشتوں جاؤ ان کو جو ان کے ساتھ سنگت والے، ادب والے، محبت والے ہیں ان کو جنت بھیج دو. فرما سکتا تھا کہ نہیں؟ فرشتوں کو کہ جاؤ اب جنت بھیج دو، فرشتوں کو نہیں کہا، ان ولیوں کو کہا خود جا کے ہاتھوں سے نکال کے جنت لے جاؤ. کیوں کہا؟ اگر فرشتے نکال کے بھیجتے تو بحث ہوتی رہتی، تکرار ہوتا رہتا، کسی کو سمجھ نہ آتی کہ دوزخ سے کیوں نکالے گئے ہیں. کوئی کہتا کہ دوزخ کی مدت پوری ہو گئی تھی اس لیے نکال کے جنت آ گئے، کوئی کہتا اللہ نے اب معاف کر دیا سو جنت میں آ گئے، کوئی کچھ سبب بولتا، کوئی سبب بولتا. اللہ نے کہا اگر فرشتوں نے نکالا تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں نکالے گئے دوزخ سے. میرے ولیوں جاؤ اپنے ہاتھوں سے خود نکال کے جنت میں لے جاؤ تاکہ جو دوزخ سے نکلے دنیا کو پتہ ہو کہ ولی نکال کے لے جا رہے ہیں. ان کو پتہ تو ہو کہ کون نکال کے لے آیا ہے. تو یہ اصحاب کہف کا جب واقعہ بیان ہو چکا تو اس کے بعد آگے اسی رکوع میں آگے چل کر جب اللہ نے مثال دے دی کہ اللہ کے ولیوں کے در پر کتا جم کے بیٹھا رہا، 300 سال بیٹھا رہا، بارش بھی ہوتی ہوگی، نہیں بھاگا،
دھوپ بھی ہوتی ہوگی، دھوپ، موسم سرما بھی ہوتا ہوگا، گرما بھی ہوتا ہوگا، موسم کی شدت ہوتی ہوگی، بھاگ نہیں بھاگا، چونکہ ہر چیز برداشت کی، جم کے بیٹھا رہا۔ خدا نے کہا کتے تو نے کتا ہو کر کتا ہونا چھوڑ دیا، کتا ہو کر وفا نبھا، جا تو بھی جنت میں جا۔ اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھا کتا کس طرح جم کر میرے ولیوں کے دروازے پر رہا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا لوگو دیکھ لو جس طرح کتا ولیوں کے در پہ جم کے بیٹھا رہا، اب تم کیا کرو؟ قرآن ہے سورہ کہف آیت نمبر 28، آیت نمبر، فرمایا تم بھی میرے ولیوں کی نسبت اور سنگت میں جم کے بیٹھے رہا کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو جما کے بیٹھا لو، جم کے بیٹھ جاؤ۔ کدھر؟ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے ان ولیوں کی صحبت و سنگت میں جو صبح و شام اپنے مولا کے مکھڑے کو تکتے رہتے ہیں، مولا کے ذکر میں رہتے ہیں، ان ولیوں کی سنگت میں جم جاؤ، ان کے دامن سے لگ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کے دامن تھام لو۔ کون؟ جنہوں نے میرا دامن تھام لیا ہے۔ یدعون ربہم، ولی وہ ہیں جنہوں نے حب دنیا نکال دی اور خدا کے مکھڑے کے طالب صبح و شام مولا کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام مولا کے مکھڑے کے دیدار کی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا تم وہ مجھے تکتے ہیں، تم انہیں تکا کرو۔ وہ میرے دامن سے لگ گئے ہیں، تم ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔ وہ میرے در پہ بیٹھ گئے ہیں، تم ان کے در پہ بیٹھ جاؤ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کے چہروں سے نگاہیں نہ ہٹانا، ان کے چہروں پر آنکھیں جمائے رکھنا، ان کے چہروں پر نگاہیں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نگاہیں ان پر جمائے رکھنا۔ بولو نگاہیں ان پر جمائے رکھنا، نظریں ان پر جمائے رکھنا۔ کیوں جمائے رکھنا؟ حضور فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا تمہیں بتا دوں کہ میرے ولی کون ہیں؟ تم میں سے بہتر لوگ کون ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ خیارکم، اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بتا دیں۔ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر جلسائکم، حدیث دوسری، فرمایا خیر، تمہارے سے بہتر ولی اللہ والے ان کی مجلسوں میں بیٹھا کرو، ان کو تکا کرو، ان کو سنا کرو۔ فرمایا کون؟ حدیث پاک آقا نے فرمایا خیر جلسائکم الذین، کیا ارشاد فرمایا رؤیتہم تذکر الآخرہ ومنطقہم یزید العلم ورؤیت عملہم یذکر الآخرہ ورؤیتہم یذکر اللہ۔ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور ان کے عمل دیکھو تو آخرت یاد آ جائے، اور ان کا بیان سنو تو ایمان نصیب ہو جائے۔ یہ پہچان ب 3 علامتیں بیان کی۔ 3 تذکر اللہ رؤیتہم، تذکر اللہ رؤیتہ، اللہ کا ولی وہ ہے جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ وَيَزِيدُكُمْ فِي الْعِلْمِ مَنْطِقُهُ، اس کا بیان سنو تو علم ہدایت نصیب ہو جائے۔ وَيُذَكِّرُ الْآخِرَةَ عَمَلَهُ، اس کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے۔